یہ سوال آیا ہے، کہتے ہیں نماز پڑھانے کے لیے پیسے لینا کہاں سے ثابت ہیں؟ ایک منٹ بھائی چھوڑیے توجہ رکھیں۔ کہتے ہیں نماز پڑھانے کے لیے پیسے کہاں سے ثابت ہیں؟ بھائی نماز پڑھانے کے پیسے نہیں ہوتے، پیسے کا مطلب ہوتا ہے آپ لوگ انتظامیہ آپ اٹھو گے تو پھر فائدہ، دوسری مرتبہ آپ لوگوں کو بٹھا رہا ہوں، آپ میں بات ماننا نہیں ہے۔ نماز پڑھانے کے پیسے نہیں ہوتے، پیسے وقت کے ہوتے ہیں کہ وہ وقت کہیں اور لگاتا، مزدوری کرتا تو تب بھی اس کو پیسے ملتے، تو بہتر ہے ایک بندہ ہماری نماز کا مستقل ذمہ دار ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ صحیح مسلم میں ہے کہ ایسے منافق ہیں وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ ٹھیک ہے، حضور علیہ السلام کی جماعت میں منافقین سے مراد عبداللہ بن ابی منافق مراد ہے، پیغمبر کے صحابہ اس سے نہیں ہیں۔ جو صحابہ کو منافق کہے وہ خود بے ایمان ہے۔ جو رسول اللہ کو حاضر ناظر مانتے ہیں ان کے پیچھے اور مماتی کے پیچھے نماز کا حکم، بابا دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ میں بتا چکا ہوں، مماتیت کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، یہ اس بندے نے دباؤ سے مانا ہے، ورنہ مماتی نہیں مانتے۔ میں سابقہ مماتی ہوں، میں سید چتروڑی کے ہاتھ پر مماتی ہوا تھا، یہ تو رب نے مولانا نواز شہید رحمہ اللہ کی برکت سے ہمیں دوبارہ اس طرف لایا۔ جی ہاں، ٹھیک ہے نا، تو میں ان کو جانتا ہوں، یہ اندر سے اوپر نیچے کی ڈنڈی مارتے ہیں۔ کہتے ہیں ایک جگہ آیا ہے مولا علی نہیں مولا علی گرامر سے صاحب۔ بھائی بات یہ ہے، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مولا علی کا لفظ فرمایا ہے، پوری حدیث پڑھیں اور اس مولا کا معنی کیا ہے۔ حضور پاک نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولا اللہم والی من والاہ وعادی من آداہ۔ اے میرے لوگوں، جو مجھے دوست رکھتا ہے وہ علی کو دوست رکھے، اور اے اللہ جو علی کو دوست رکھتا ہے تو دوست رکھ، جو دشمن رکھتا ہے تو دشمن رکھ۔ اس سے پتہ چلا مولا کا معنی دوست ہے، اور جو مولا کا ادھر ادھر کا معنی کر رہے ہیں ان کو کہو تم معنی کر کے دکھاؤ۔ حضرت نانوتوی وفات کے بعد جسد انصری کے ساتھ صلح کرائی ارواح ثلاثہ۔ اے خواب کی باتوں کو لے کر تم خواہ مخواہ سے بیٹھے ہوئے ہو، خواب کے مسئلے خواب کے ہیں اور عقیدہ حیات کا مسئلہ قرآن حدیث کا ہے۔ نبی پاک کی قبر کی مٹی عرش سے افضل ہے، المحنت میں قرآن حدیث ثابت کریں۔ جی ہاں، سنیں، مسند الفردوس دہلوی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی روایت موجود ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ما دفن نبی الا حیث یموت وافضل بقاء الارض۔ فرمایا نبی پاک جہاں فوت ہوتا ہے اس کی اس جگہ قبر بنتی ہے، وہ دنیا کے تمام جگہوں سے افضل جگہ ہوتی ہے۔ تو جو مٹی حضور پاک کے جسم کے ساتھ لگی ہے وہ کعبہ، عرش، کرسی سے بھی افضل ہے۔ آپ سمجھتے ہو عرش افضل ہے؟ عرش تو اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کے ساتھ لگا نہیں ہے، اللہ تو ہر جگہ ہے، اور یہ مٹی تو حضور کے ساتھ لگی ہے، لہٰذا یہ افضل ہے۔ اللہ کا اور رسول کا مقابلہ نہیں، مخلوق کا مقابلہ ہے۔ حضور علیہ السلام اور عرش دونوں اللہ کی مخلوقات ہیں، لیکن حضور مخلوقات کے سردار ہیں۔ انبیاء معصوم، صحابہ محفوظ۔ علماء دیوبند کیا مانتے ہیں؟ تو ہم یہی مانتے ہیں، جو انبیاء کو معصوم نہ مانے وہ بھی بے ایمان، جو صحابہ کو محفوظ نہ مانے یہ بھی بے ایمان۔ ہمارے اولیاء کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں پہلے کہہ چکا ہوں، بھئی عام انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن غلطی ہو سکنا اور ہے، غلطی ہونا اور ہے۔ آپ کو بخار ہو سکتا ہے، کینسر ہو سکتا ہے، بلڈ پریشر ہو سکتا ہے، اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ ابھی ہو گیا ہے۔ ہو سکنا اور ہے، ہونا اور ہے۔ مولانا بیان شروع میں فرمایا کہ عالم جب تنبیہ کی جائے غلطی نہیں کرتا تو علماء پہ بہتان لگانے والوں کا کیا انجام ہوگا؟ حضرت گنگوہی نے لکھا ہے امید ہے کہ ان کا چہرہ قبر سے قبلے کے رخ پھیر دیا جائے گا۔ علماء کو گالیاں دینے والے کی نسلوں میں کوئی عالم پیدا نہیں ہوتا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بیٹے کو ولی عہد نامزد کیا، شرائط کو توڑ دیا، خلیفہ نامزد نہیں تو حضرت حسن کی صلح۔ یہ انجینئر مرزا کے جھوٹوں میں ایک جھوٹ ہے۔ میں حیران ہوں، لوگ دین کا علم انجینئر سے لیتے ہیں، دین کا علم عالم سے لیجئے۔ انجینئر پلس عالم ہونا، یعنی انجینئر بھی ہو عالم بھی ہو، وہ ٹھیک ہے، جیسے حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم، انجینئر بھی عالم بھی۔ لیکن مرزا جو ہے یہ مرزا جونیئر، جسٹ انجینئر ناٹ عالم، یہ صرف انجینئر ہے، عالم نہیں ہے۔ تھلی سیدھی کروانی ہو نا یا گلی سیدھی کروانی ہو وہ اس سے پوچھ لو، مسئلے علماء سے پوچھ لو۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت حسن نے شرط رکھی تھی کہ خلافت آپ کے بعد مجھے، اسی لیے حضرت معاویہ نے بیٹے یزید کو خلافت دے دی تو شرط ٹوٹ گئی۔ اس چاچے کو تاریخ کا علم بھی نہیں پتا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات سے
2 سال قبل حضرت امام حسن کی شہادت ہو گئی تھی. تو جب امام حسن نے فرمایا تھا خلافت میری طرف، وہ خود وفات پا گئے، تو اب اس شرط کا کیا بنے گا؟ وہ شرط تو شرط نہیں ہے. تو پھر آپ نے کس نے حضرت معاویہ پہ اعتراض کرنا سوچا ہے؟ اگر یہ شرط اس طرح ٹوٹ گئی تھی تو امام حسین رضی اللہ عنہ نے کبھی حضرت معاویہ پہ اعتراض نہیں فرمایا. یہ شرط تجھے سمجھ آئی ہے، امام حسین کو سمجھ نہیں آئی تھی. باقی رہا یزید، تو یزید کا ہم سے کوئی تعلق نہیں. ہم یزیدی نہیں ہیں، ہم حسینی ہیں. ہم کون ہیں؟ حسینی ہیں، ہم یزیدی نہیں ہیں بھائی. ایک مماتی نے سوال پوچھا، مولانا نانوتوی کی روح مبارک واپس جیسے منتقل عرش سے افضل ہے، تو ولادت سے پہلے آپ کی روح کہاں تھی؟ بھائی ولادت سے پہلے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ارواح مبارک اعلیٰ درجے میں تھی. وفات کے بعد بھی رسول اللہ کی روح مبارک اعلیٰ علیین میں ہے، اور اس روح کا قبر سے تعلق ہے، جسم سے تعلق ہے، جس کی وجہ سے حضور زندہ ہے. حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے فتح الملہم میں یہی نظریہ سمجھایا. مفتی صاحب عقیدہ حیات النبی عام سا مسئلہ، جب بات ہوتی ہے لوگ کہتے ہیں سوال قبر میں نہیں ہوگا تو کیا حشر میں ہوگا، تو ہم کیوں مانیں؟ حضرت ابوبکر صدیق کتنے نمبر کے خلیفہ ہیں؟ قبر میں صدیق اکبر کی خلافت کا سوال ہوگا؟ تو پھر خلافت صدیق چھوڑ دیں. چھوڑ کے تو دکھاؤ نا، چھوڑ دیں. بھائی قبر میں سوال کل 3 ہے، وہاں شادی کا نہیں ہے، تو نے بیوی کیوں رکھی ہوئی ہے پھر؟ زال واسطے تو تے کو 2-3 دفعہ حدیث یاد ہے. ہونے مولانا میں نے ابھی بتایا ان کو کہ میں یہ انعام دوں گا گھڑی اگر اس سوال کا جواب دیں. ساتھ میں نے بتایا میرے تیسرے سسر نے سعودیہ سے بھیجی ہے. تو لوگوں نے کہا سبحان اللہ. میں نے کہا تم نے انعام پہ نہیں کہا، کسی اور پہ لفظ پہ کہا. تو بھائی قبر میں سوال کی بات اپنی جگہ، لیکن عقائد اپنی جگہ. میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ قبر میں سوال عقائد کا ہوگا. اس میں عقیدہ توحید بھی ہے، عقیدہ رسالت بھی ہے، معیار صحابیت بھی ہے، ختم نبوت بھی ہے، حیات النبی بھی ہے. آپ کہیں گے دلیل؟ تیسرا سوال ہے ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ تو دین میں عقائد بھی ہیں، اعمال بھی ہیں. ٹھیک ہے، اسی لیے ہوگا. چاچے بے فکر رہے. قرآن پاک سے ثابت ہے کہ مائیں غالباً 2 سال دودھ پلائیں. تو 2 سالوں کا مطلب ہے بچوں کے درمیان وقفہ، وقفے کی طرف اشارہ ہے. اللہ کا قانون ہے عورت کا جب حمل ہو جائے تو دودھ بند ہو جاتا ہے، نہیں آتا. تو 2 سال والی بات مکمل نہیں ہوتی. آپ سے صبر نہیں ہوتا پھر؟ آپ بھی صبر کر لیا. آپ اپنے صبر کے معاملات دیکھیں، باقی آپ نے بات ٹھیک لکھی ہے. مفتی صاحب علماء کرام کالا کپڑا پہننے کو برا کہتے ہیں، اور اس بارے میں آپ کہاں ہیں؟ کعبے کا غلاف کالا ہے. بھئی کالا کپڑا محرم الحرام میں مسلمان آدمی کے لیے علماء منع کرتے ہیں. کعبۃ اللہ مسلمان آدمی ہے؟ ہاں سبحان اللہ، کیسا سوال ہے. نمبر 2، کالا کپڑا منع نہیں ہے، لیکن محرم میں تشبہ کی وجہ سے ہم منع کرتے ہیں. عام دنوں میں کالے کپڑے پہننے کی کوئی ممانعت نہیں ہے. کتاب الخراج کے مقدمے میں امام یعقوب ابن ابراہیم قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ احناف کے قاضی کالا لباس پہنا کرتے تھے. ہم تو تشبہ کی وجہ سے منع کرتے ہیں کہ تشبیہ نہ ہو جائے. وہ ان دنوں میں منع ہے، ورنہ کالے کا منع نہیں ہے. ہمارے مسلک کے عالم دین جنہوں نے عجیب سامان بنایا ہے، اہل بیت سے محبت ہونا، شیعہ ہوتا تو میں شیعہ ہوتا، تو اس عالم دین کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ جانے اور اس کا خدا جانے. یہ بلا ہمارے گل میں نہ ڈالیں بابا، بات سیدھی. میرے گلے میں نہ ڈالیں. جس کو یہ بننے کا شوق ہے وہ بن جائے، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہم اہل حق کی بات کر رہے ہیں، ان جیسے مولویوں کی بات نہیں کر رہے. جزاکم اللہ تعالی.